بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا اصل نام حضرت عمرو تھا۔ آپ نہایت حسین، بہادر، سخی، مہمان نواز اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ مکہ میں جب قحط پڑ گیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شوربہ کے اندر روٹی کے ٹکڑوں کو چور کر کے ڈالا اور وہ اہل مکہ اور متاثرین کو کئی بار کھلایا۔ ہاشم کے معنی چور کرنے کے ہیں، اسی بنا پر آپ کا نام حضرت ہاشم پڑ گیا۔ آپ جوان رانا تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور حکماء آپ کو دیکھتے تو عزت و تکریم کی خاطر جھک جاتے اور ان کے ہاتھ چومتے۔ قبائل عرب کے بڑے بڑے سردار اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی بیٹیاں پیش کرتے۔ شاہ روم نے اپنی شہزادی کے رشتے کی پیشکش کی۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح نور نبوت ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ حضرت ہاشم پہلے سردار تھے جنہوں نے سال میں 2 مرتبہ تجارت کا دستور جاری کیا، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف اور حبشہ کی طرف۔ آپ دین حنیف، دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ایام حج میں حضرت ہاشم حاجیوں کی بہت خاطر تواضع کرتے، انہیں گوشت، روٹی، ستو اور کھجوریں کھلاتے اور پینے کو پانی دیتے۔ حضرت ہاشم تجارت کی غرض سے مدینہ ٹھہرے۔ وہاں آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کا نام حضرت سلمہ تھا۔ وہ شرم و حیات، دیانت و شرافت، فہم و فراست کی پیکر تھیں۔ حضرت ہاشم نے انہیں شادی کا پیغام بھجوایا۔ اسی طرح حضرت ہاشم اور حضرت سلمہ کا نکاح ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ سے تعلق جوڑنے کے لیے پردہ غیب سے اہتمام فرمایا۔ حضرت ہاشم کچھ عرصہ وہاں رہے۔ حضرت سلمہ امید سے تھیں کہ حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک سفید بال تھا، اسی لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب اور ان کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ جب حضرت عبد المطلب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے چچا آپ کو لینے مکہ سے مدینے گئے۔ جب انہیں لے کر مکہ داخل ہوئے تو حضرت عبد المطلب اونٹنی پر سوار اپنے چچا کے پیچھے بیٹھے تھے۔ سفر کی صعوبتیں، چہرے پر گرد و غبار اور یتیمی کے تاثرات نمایاں تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون سوار ہے؟ تو آپ نے حیا کی وجہ سے کہہ دیا، یہ میرا غلام ہے۔ بعد ازاں پہنچ کر آپ نے حضرت عبد المطلب کو نہلایا اور کپڑے پہنائے تو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب آپ کے بھتیجے ہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر آپ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام رکھا گیا۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے تو قریشی سردار بنے۔ آپ حسن و جمال کا پیکر تھے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی اپنے باپ سے بھی بڑھ گئی۔ آپ کا دسترخواں اس قدر وسیع تھا کہ آپ کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند پرند تک پہنچ گئی۔ ان کے لنگر کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی آتا بھوکا واپس نہ جاتا۔ حضرت عبد المطلب کا جہاں بھی ذکر کیا جائے تو وہاں زمزم کے کنویں کا ذکر بھی ضرور آتا ہے۔ قبیلہ جرہم یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں قحط پڑا تو یہ لوگ اناج کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ ان کی ملاقات حضرت اماں ہاجرہ سے ہوئی۔ زمزم کا کنواں دیکھ کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تو یہ لوگ مزید اثر و رسوخ پکڑ گئے، یہاں تک کہ بنو اسماعیل کمزور ہوتے چلے گئے اور وہ غالب آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب قبائل میں بکھر گئی۔ فرہم کے ظلم و ستم حد سے بڑھے تو بنو اسماعیل کا اتحاد رنگ لایا، چنانچہ وہ پھر اپنے مرکز کے امین بنے۔ قبیلہ جرہم کو نکال دیا۔ انہوں نے جاتے جاتے یہ ظلم کیا کہ سونے کے 2 ہرن کعبے کی قیمتی اشیاء زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور کنویں کو اس طرح بند کیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ نے رعائے صالحہ کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو اس جگہ کو کھولنے کا حکم دیا۔ 4 مرتبہ آپ کو اشارہ اور حکم ملا، یہاں تک کہ آپ کو متعلقہ جگہ کی نشانیاں بھی بتائی گئیں۔ جب حضرت عبد المطلب کنواں دریافت کرنے کے لیے متعلقہ جگہ کھودنے لگے تو قریش نے سخت مخالفت کی، لیکن آپ نے اور آپ کے بیٹے حضرت
حضرت حارث نے نشان کے مطابق اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بعد ازاں آپ نے زمزم کے کنویں کے قریب حوض بھی تیار کروائے۔ حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ۔ دوستو، آب زمزم کا کنواں کھودتے وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا معاون صرف ان کا بڑا بیٹا حضرت حارث تھے۔ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عنایت فرمائے جو میرے دست و بازو بنے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ جب ان کی آرزو پوری ہو گئی تو انہوں نے 10 کے 10 بیٹوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی نظر کی حقیقت بیان کی۔ سب نے یک آواز میں کہا ہم تیار ہیں، آپ نظر پوری کریں۔ چنانچہ قرہ ڈالا گیا تو قرہ فال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب اپنے عزیز ترین بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے چلے۔ تاریخ میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں نے انہیں بچانے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت کی۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کے قبیلے نے سوچا کہ اگر اسی طرح یہ رسم چل نکلی تو ہر کسی کو اپنا عزیز قربان کرنا پڑے گا، اس طرح نسل انسانی متاثر ہوگی۔ چنانچہ ان تمام کے پرزور اصرار پر آپ اپنے انتہائی اقدام سے باز آئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دیت یعنی خون بہا پر قرہ ڈالا جائے۔ اس زمانے میں ایک شخص کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ قرہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرہ نکالتے گئے۔ اتفاق ایسا کہ ہر دفعہ قرہ فال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر نکلتا۔ بالآخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر قرہ ڈالا گیا۔ اب کی بار قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس طرح 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بچ گئی اور آپ اللہ کے حکم سے سلامت رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔